رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد کو جہاں نے جلنا سیکھا محترم صدر جلسہ معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین گرامی ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں لیکن آج تک کوئی مصنف کوئی محدث کوئی مؤرخ کوئی مدبر کوئی مقرر ایسا نہیں گزرا جس نے آقا کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو چنانچہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا حاضرین گرامی میرے آقا کی صورت حسین ہے سیرت بہترین ہے صورت میں جمال ہے سیرت میں کمال ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ ازواج میں لائقہ امت میں شفیقہ اخلاق میں خلیقہ کائنات میں بسلیقہ شان میں عجیبہ نہایت خوش نصیبہ حبیب خدا کی حبیبہ باغ نبوت کی عدلیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے سامعین محترم میرا پیغمبر کوئی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات اس کی شاگرد ہے یتیم ایسا ہے نہ باپ نہ دادا پورے مکے میں لوارث نظر آتے ہیں حسین ایسا ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی میرے محمد کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے گردن میں کٹوائیں جانیں قربان کر دی حسین ایسا ہے خدا نے اپنا محبوب بنا لیا اور حیا اتنی کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکیں بہادر اتنا کہ اکیلا غزوہ حنین کی وادی میں کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اور نرم اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندگی میں کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا میرے محبوب کی عجیب سیرت ہے بیک وقت حضور میں دو چیزیں موجود ہیں میرے مدنی آقا بہادر بھی ہیں شریف بھی ہیں حسین بھی ہیں باحیا بھی ہیں امی بھی ہیں استاد بھی ہیں یتیم اور وارث بھی ہیں سامعین مکرم مجھے کہنے دیجیے میرے نبی مسکراتے تو جنت کا منظر بن جاتا غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا قدم اٹھائے تو سنت بن جاتا گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی عمل کرے تو شریعت بن جاتی جو ان کے نکاح میں آئے مومنین کی ماں بن جاتی ہے مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے ابو بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے علی آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے معاویہ آئے تو قاتل وحی بن جاتا ہے ابو عبیدہ ہے تو امین الامہ بن جاتا ہے ڈاکو اور لٹیرے ہیں تو محافظ بن جاتے ہیں فاسق اور فاجر ہے تو زاہد و فاسق بن جاتے ہیں عرب کا چرواہا ہے تو زمانے کا مقتدی بن جاتا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوا یہ انقلاب کیسے آیا تھا میں عرض کروں یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وقع ہوا تھا یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے وقع ہوا تھا یہ تبدیلی سیرت النبی کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی تھی یہ تغیر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی بنانے سے پیدا ہوا تھا گرامی قدر
تحقیق و ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے اور سیرت کے جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے بڑے جلوس بھی نکل رہے ہیں. بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا رہی، لیکن فضا اور ماحول نہیں مان رہا جو صحابہ کے دور میں تھا. چنانچہ اگر آپ ماحول اور فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع ضروری ہے. اسی میں ہمارا علاج ہے. شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی ہونا چاہیے. یہی آرزو سیرت مصطفیٰ، یہی آرزو سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.